جامعہ شریفیہ لاہور تک میں تعلیم حاصل کی تھی دینی وال میں آتے دنیاوی کام میں چلا گیا علاقے دا سارے حضرات جان دے وہ تیل دی ایجنسی تے پلاٹاں دا کاروبار تے یہ وہ حضرت نال بڑے عرصے دا تقریباً 87-88 دا تعلق ہے 1987-88 دا تو حضرت تشریف لائے میں کو دیکھتے آخر کیا کریں نے میں کہ صحیح میں ایجنسی وغیرہ بھی ہے زمین وغیرہ ہی ہے نا تے یہ تے وہ تے دنیا داری ڈسی حضرت نے ہاتھ رکھتے فرمایا کون دا عشر زکاة ہی واسطے تک نہیں کھادا آئی جو اپنا دنیا کماؤ عشر زکاة کھاتے 5 سال دے ہٹے کٹے پالتے وال اب دے گھرس تے کھڑا ہے قرآن دی خدمت کرو وال ہوں دیواران دے جو میرا ہاتھ پکڑ تے کھڑایا نے مدرسہ صدیق اکبر بنایا ہر سال تشریف لایا نے ایک جملے دے وچ اتنا اثر ہویا داڑھی چٹی ہو گئی یہ قرآن دے وچ لگے ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرما میرے محسنین میرے مربی ہیں تشریف لے آنے حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الذکر حازم اللذات قیل ما ہی یا رسول اللہ قال ہی الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصیحتک قبل سقمک وحیاتک قبل موتک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سب دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک دا ورد کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل اعزاز بزرگوں دوستوں بھراووں اور میری گفتگو سنن والیاں پردہ نشین میری دھیری اور بھینی اجدہ تعزیتی پروگرام ایصال ثواب دی نیت نال محترم حاجی محمد سعید احمد صاحب مرحوم مغفور دے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے میں تو پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صدیق طارق صاحب نے یقیناً موت اور قبر حشر دی تیاری دے حوالے نال بڑی اہم گفتگو فرمائی ہے انہاں دے بعد دو نوجوانے بہت خوبصورت نعتیہ کلام تمہارے سامنے پیش کیتے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دا ایک ایک لفظ قبول فرماتے حاجی محمد سعید مرحوم کو انتا ثواب عطا فرمائیں میں بھی فکر آخرت دے حوالے نال چند گالی تمہارے نال کرنے ہیں تھوڑا جا پیچھا کر دیتی سر میرے اندے وچ ہوا نہ ہوئے میں کو لگے ایک کو نہ لگے بس توجہ بھائی قرآن پاک دے آخری پارے وچوں سورہ آلہ دے آخری 2 آیتاں تلاوت کیتے ہیں انہاں آیات وچ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی زندگی دی کامیابی دا مشن بیان فرمایا میں جذباتی تقریر نہیں کر سکتا مریض آدمی ہیں جڑیاں گالی کرے ساں آرام آرام نال لیکن کوشش کرے سو پوری توجہ نال سمجھن دی ایک دنیا دا جہان ہے جدے وچ آپاں بیٹھوں
ایک مرن دے بعد قبر دا جہان ہے، ایک قبر تو اٹھن دے بعد آخرت دا جہان ہے۔ دنیا دا جہان کم کرن دا ہے، قبر دا جہان آرام کرن دا ہے، اور آخرت دا جہان انعام حاصل کرن دا ہے۔ سادے لفظ چاکاں دنیا کام کا جہان، قبر آرام کا جہان، آخرت انعام کا جہان۔ جو شخص اس کم کرے سے وہ قبر اچ آرام کرے سے، جیڑا قبر اچ آرام کرے سے وہ آخرت اچ انعام حاصل کرے سے۔ جن کو کوئی کم کہنی ان کو قبر اچ کوئی آرام کہنی، جن کو کوئی آرام کہنی وہ دے واسطے کوئی انعام کہنی۔ ایک شخص پوری توجہ میری طرف رہا، دنیا دی زندگی سب تو تھوڑی، قبر دی زندگی اے دے مقابلے بہت بڑی۔ آدم علیہ السلام تو اج تک سارے قبریاں چاہیے، اور آخرت دی زندگی اے دے مقابلے اتنی بڑی جڑی بالکل نہ ختم تھیون والی، جو ان دی ایک مثال کتابیں چ لکھ دیں، جو زمین اسمان دا سارا خلا رائی اور اوہر دے دانے نال اگر بھر دیجے، اور ایو جی ایک بھی جا اللہ تبارک و تعالی بڑھاویں یا منتخب کریں، ایک پرندے کو متعین کریں، او پکھی اتوں ایک دانا چاہے او خلائے چ رکھے، ول 1000 سال تک کچھ نہ کر رہے، بلے پیا دانا چاہتے اتھیں رکھاوے، ول 1000 سال تے بعد پیا دانا رکھاوے۔ اس زمین اسمان دا دانے دا بھرا ہویا خلا اے تا ختم تھی سکتے، آخرت دی زندگی ختم نہیں تھی۔ پوری توجہ، لیکن ہر آمد والی زندگی کو پہلی زندگی سمجھن مشکل ہے۔ کیویں؟ مجھے ایک سادی جی مثال دینا، جی میں ماں دے پیٹ وچ ایک بچہ ہے، وہ کو تھی زندگی ملتی ہے، وہ کو ساہ پیدا تھی دے، وہ ماں دے پیٹ وچ حرکت ہی کریں دے، اون دا ایک جہان ہے۔ اگر ان ماں دے پیٹ وچ کوئی آدمی وانتے ہی سمجھاوے، ہی تھیندا نہیں، لیکن مثال پہ رہنا، وانتے سمجھاوے کہ یار جڑے جہان تو ہی اے بھی کوئی زندگی ہے، اصل زندگی تا اگوں ہے جب لے ماں دے پیٹ تو باہر نکل سی، ایک بہت بڑا جہان ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال دی زندگی ہو سے، تیرا اے اتنا جب وجود ہے تے اتنی جی تیری جائے جندے وچ تو رہدا پی، ات ویسی تیرا 6 فٹ تک قد ہو سے، تیری باڈی ہو سے، تیرے چہرے تے بال ہو سے، تیرے کھامن ہو سے، پیمن ہو سے، تیرے دکانہ ہو سے، تیرے کاروبار ہو سے، تیرے زمیندارہ ہو سے، بل تیرے بچے ہو سے، تیرے دھیری ہو سے، تیرے پتر ہو سے، تیری بیوی ہو سے، تیجے ہزاراں لکھاں کروڑا انسان ہو سے، ولا تے کو سیر سیاحت واسطے کاراں ہو سے، موٹراں ہو سے، ہوائی جہازیں دا سفر ہو سے، بڑے لمبے لمبے درخت ہو سے، اے جہاں وڈا جہان ہے، اے جہدے وچ تو ہی او دے مقابلے چ کچھ ہی کہے، ایویں ہے یا کہنا پہ کچھ ہی کہنی۔ ہن بال کو ماں دے پیٹ وچ اگر کوئی اے جہان سمجھاوے تو بچہ اٹھیں ایویں پھر دے ماں دے پیٹ وچ، ماں کو پتہ لگ دے کہ بچہ ہلدا پہ، وہ ہل کریں تے پھر تے آکھے کیڑا بے وقوف ہے جڑا میں کوئی جہان دی گل ہی دسے دے، ہی کنوں کوئی وڈا جہان ہے، ات میں کلا ہاں، ایشن مزن، نہ بوکھے نہ تریہے، نہ کپڑا پامر دی لوڑے، نہ کہیں نہ لڑائیے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ میرا کوئی معاملہ ہے، اے جی مزیدار زندگی ہے چی، اے پاگلن میں کوئی بیا جہان دکھیں دینا، لیکن او دا ایک وقت ہے جڑے وقت تک اٹھے رہنا ہے، جیولے وہ جہان چھوڑتے ہیں تھامتے، اگر وہ کو تھا جو کچھ دسیا گئے، اگر دسیا بنیے تھا، جیولے اے جہان اچ ہم سے میں توارے کل پوچھنا جو کچھ آکھا گیا او ات حقیقت ہے یا کہنا، جنہاں کو گال سمجھ آوے او بولے، نہ سمجھ آوے تو کوئی گال نہیں نہ بولے، بھئی اے ات آمر دے بعد جو کچھ ان کو آکھا گیا او اے جہان حقیقت ہے یا کہنا، کچھ بات نال بھئی اے حقیقت ہے جنہاں کچھ ان کو آکھا گیا، لیکن ات ان کو سمجھ نہیں آمدہ، کیوں نہیں آدھا؟ ایک تا اے اندھا ان ڈٹھا جہان ہے جڑی شاید ڈٹھی نہ ہوئے سمجھ کی میں آوے،
جڑے تارے کول موبائل نہ تے تو کو کوئی آکھیا ایو جتنا ایک چھوٹا جا گٹکا ہے اے جتنا اون دے وچ ایویں بولے دو دی تار ہی کہنی اون دا کنیکشن ہی کہنی ایتھوں امریکہ برطانیہ گالی تھی دا پن لوگ آدن بڑے پاگل ہیں بے وقوف ہیں اے ٹیلی فون دا تارا ہوندے اون دا ریسیور ہوندے اون دا ایکسچینج ہوندے اون دے رابطے ہوندے اے کیڑے پاگل ہیں جڑے نویں گالی کرے دنیا دی شے بھی ان ڈٹھی دنیا چ نہیں سمجھ آتی اگلا جہان بن ڈٹھے ات کنے سمجھ آوے میں گل سمجھا والے تھا او جہان ات نہیں سمجھ آمدا اے جہان ماں دے پیٹ وچ نہیں سمجھ آمدا لیکن مسلمان بھراوو آپا کلمہ پڑھے آمنہ تے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ سارے اکھوچی واجنا صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال دا کلمہ پڑھے سے او محبوب تے کلمے نے دسائے او پیغمبر نے دسائے کہ اے دنیا عارضی ہے اگو قبر دا جہان ہے ہوں کنو اگو جنت دا جہان ہے قبر اتنا بڑا جہان ہے جتنے تک نگاہ ویندی ہے اتنے تک خود دے آخرت اتنا بڑا جہان ہے کہ 50,000 سال تک نہیں ہے اے سارا کچھ او محبوب دسائے میں دسانے چاہتا جی میں ماں دے پیٹ دے بچے کو دنیا سمجھ نہیں آندی میں دنیا دے بچے کو نہ قبر سمجھ آمتی ہے نہ آخرت سمجھ آمتی ہے لیکن او محبوب آکھے جے محبوب دی زبان تو نکتا ہویا جملہ کہ نہیں غلط نہیں تھی سکتا زمین اسمان ٹکڑے تھی سکتے نظام کائنات بدل سکتے زمین اپنی جا چھوڑ سکتی ہے اسمان ٹکڑے تھی سکتے چند سورج ستارے بے نور تھی سکتے پوری نظام کائنات معطل تھی سکتے آمنہ دے لال دی زبان کا نکتا ہویا جملہ غلط نہیں تھی او محبوب آکھے کہ آخرت برحق کے قبر اور حشر برحق ہی واسطے مسلمان دو جہان تے ایمان تو میں دسیں دا ہے پیان کہ جی میں ماں دے پیٹ دنیا سمجھنی آدھی میرے ایک توارے کو پوچھتا بھی چلو سکھا تھا سوال ماں دے پیٹ دے جہان کتنے عرصے تک رہا دو سارے آپ کو میں تو انال اتفاق نہیں کریں دا 4 مہینے تک تو دے وچ روح نہ پیو تا مردہ ہے زندگی ہووے تا بلک دونوں جو اتنے بیتی کہ زندہ رہا فوت شدہ زندگی کہنی ہوتی وہ تو موت ہے زندگی روح تے جسم تے جوڑ دا نہ ہے 4 مہینے تک تا تیرا لوتھڑا تے بوٹیاں تے جسم بنیا 5ویں مہینے تیرے اندر روح پی ہون تو کتنے مہینے رہے ہیں والغلط کھڑو تا صحیح سنبھلو کتابیں چ لکھیا کھڑے جڑے مدارس اساں پڑھتوں عربی فقہ دا کتاباں سارے علماء دی کتابیں دیوبندیں کنی بریلویں کنی اہل حدیثیں کنی سارے کنے لکھیا کھڑے جو بچہ 6 مہینے دے بعد اگر ماں دے پیٹ تو باہر آ ونجے تو حلالی النسب ہے وہ تو کو حرامی نہیں بھی آگ سے وہ اپنے پیو دی اولاد بھی چھوڑ سے تو گویا 6 مہینے چی بال آ سکتے تو 2 مہینے رہو گئے 7ویں مہینے آئے ہوئے تو 3 مہینے رہو گئے 8ویں مہینے آئے ہوئے تو 4 مہینے رہو گئے 9ویں مہینے آئے ہوئے تو 5 مہینے رہو گئے 17 بالی تو تمہارے پاس ہوں دن کیا نہیں ہوتے میرا ایک سکا مساتے ہو 17 ہے 7ویں مہینے جایا بھئی 8ویں مہینے بھی جمدن 9ویں بھی جمدن تو ماں دے پیٹ دی زندگی یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے یا 5 مہینے اے دنیا دی زندگی دے مقابلے سے 2 دی 3 دی 4 دی زندگی ہون دنیا دی زندگی تے قبر دی زندگی دا موازنہ کرو آدم علیہ السلام تو آج تک قبریاں چن قیامت تک قبریاں چن آسن ہون او کتنا بڑا جہان ہے او دے وچ کتنے عرصے تو لوگ ہیں کتنے تک راسن یہ دا کوئی اندازہ نہیں تھی سکتا دنیا دی زندگیوں دے مقابلے چھ ایک دی نہیں بن سکتی والدو جڑی آخرت تدی آمنا کتنا بڑا ہے او دا کوئی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا نبی سے فرمائے قبر دا جہان اتنا وڈا ہے آپ تک قبر کو کیا سمجھ دوں پتہ ہے 6 فٹ این ہے تو 2 فٹ این ہے یا 1 فٹ 2 فٹ بھئی یہ قبر ہے عام طور تے مشہور ہے بھئی پتہ نہیں 6 فٹ جائی مل دیئے کی کہنا 2 گز جائی مل دیئے کی کہنا بھئی جب کچھ 6 فٹ تے 2 فٹ بیٹھا آکھ دی نبی سے فرمائے قبر ایمان والے دی قبر اتنی کھل ویندی ہے جتنے تھی ہوں دی نظر ویندی ہے سبحان اللہ سارے کو جتنے تھی ہوں دی تمہاری نظر کتنے تھی ویندی ہے
کتنی کوئی اندازہ میل تک ویسے بھی زیادہ ویندی ہے اتنے دیکھو حضور فرمائے جتنے تک نظر ویندی ہے ہر مومن دی قبر اتنی تک کھول ویندی ہے جتنا جہان ہن تیکو میں کو سمجھ نہیں آمدی کہ تے میں وہ جہان ڈٹھا نہیں تے ایک کو آکھے بھئی یا قبر شاید حضور و جہان دی ترغیب فرمائیے جو او ہے ہن اگو آپ آخرت نہیں ڈٹھی ہو کتنا بڑا جہان ہے ویسو تا دیکھ سوں لیکن ساڈا عقیدہ حضور دی زبان دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایک یہودی آیا انہیں آکھیا علی میں سنے بھی تسا مسلمان آکھ دیو قبر اچ عذاب تھی دے آپ نے فرمایا حق اچھا تسا کہ عذاب قبر دے قائل ہو سارے ہاں تک کوئی شے نہیں مردہ مر گیا ہوں کو قبر سڑتے والم دو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ایویں ہے نا حضرت علی نے فرمایا نہیں ایک قبر جہان ہے اندر نہ برزخ ہے اندر وچ زندگی ہے اندر وچ عذابی ہے اندر وچ ثوابی ہے اندر وچ نیکی دی جزائی ہے برائی دی سزائی ہے وہ آکھن لگا اچھا ول جے اے ہے میری طرف دیکھو حضرت علی دے سامنے انہیں ایک ہڈی پیش کی تھی آکھن لگا میں قبرستان تو گزردہ پہ ہم قبر پھٹی پی تے سارا فلانا رشتہ دار مر رہا ہے یہودی ہے اے ہوندی قبر دی نکتی ہوئی ہڈی ہے اے ای کرتے مسلو سے وہ مٹی دا چورا تھی تے زمین تے کہہ دیا آکھن لگا جے ایک عذاب تھیندا پہ تو او بھا میرے ہاتھ کو کیوں نہیں لگ دی میرے ہاتھ تا ٹھیک ٹھاک ہے بعض جاہل لوگ دین دی ہر گال کو اپنی عقل دے ہوتے سمیٹن دی کوشش کریں احمق تے پاگلا تیری عقل محدود ہے نبی دی شریعت لا محدود ہے اللہ دا حکم لا محدود ہے تو اپنی عقل کو شریعت دے تابع کر شریعت کو عقل دے تابع کی میں کریں گے حضرت علی دے سامنے او ای کرتے جو چورا کیتا مٹی زمین تے ڈہ پی عقل لگا سی دسو میرے ہاتھ کو بھات کہنی لگی حضرت علی سمجھ گئے کہ اے ہے یہودی نہ کو قرآن سناون دا فائدہ ہے نہ کو حدیث سناون دا فائدہ اے جے جا دماغ ہے او جی گالوں کو سمجھاؤ اے عقل دی گال کھڑا کریں دے اے کوئی عقل بھی سمجھاؤ سیدنا علی سے دو ہڈیاں منگوائے دو پتھر منگوائے کیا منگوائے پتھر پتھر گھنتے حضرت علی نے پتھر تے پتھر ہی مارا پتھر تے پتھر رگڑو تو کیا تھی دے چنگاریاں نکل دے بھاجے چنگاریاں نکل دے وہ جب لے نکتے ہیں حضرت علی نے پتھر ان دے ہاتھے چلے تے فرمایا یہ پتھر ٹھڈا ہے یا گرم ہے وہ کن پوچھا ہون او پتھر ہاتھے چاتی کھڑے ادھے سی پتھر تا ٹھڈا ہے فرمایا اے دا سے ادھے وچ آگ ہے یا کوئی نہ ہون آکھ دے کوئی نہ تا علی پوچھ دن ڈٹھا کیا ہی تے جے آدھے جو آگ ہے تا علی دا سوال ہے جو ایک گرم کیوں کہنی یہ آگے ہے تو گرم کیوں کہنے ہوں چاہیے کھڑے کسی بھات ہے فرمایا ٹھڈائی ہے کہ جی ٹھڈائی ہے فرمایا دنیا دا پتھر اندے وچ تے بھات ڈٹھی ہے ہاتھ وچ پکڑی کھڑی او بھات تیرے ہاتھ کو نہیں لگ دی ایکو قبول کیتی کھڑی اندے وچ بھا منی جندے وچ میرے نبی آکے جو بھا لگ دی ہے او کو نہیں منے وہ آکھا لگا تسا کی میں یقین کر گی دے فرمایا سا ان نبی دی زبان تو سنیں جے دی زبان تو نکتا ہو یا کوئی جملہ غلط نہیں تھی دا وہ پیغمبر دی زبان تو بین ڈٹھے اسا اللہ کو مننے بین ڈٹھے جنت کو مننے بین ڈٹھے جہنم کو مننے بین ڈٹھے فرشتے کو مننے بین ڈٹھے عرش کرسی کو مننے بین ڈٹھے لوح قلم کو مننے ساری کائنات بغیر ڈٹھے نبی دی زبان نال مننے میاں اے عذاب قبر دے مقابلے کچھ کہہ رہی جو نبی آکھے ہو حق ہی ہے وہ سچی ہے اے مسلمان دا کی میں دسنے چاہتا دوستو کہ اے جہان انسان پہ کم کرنا ہے ات کم کیا کرنا ہے تاکہ اگو آرام آوے قرآن مجید نے 3 کم نقل کیتے ہیں سب تو پہلا کم میں فرمایا قد افلح من تزکا ات کامیاب او ہے جڑا پاک تھی گئے سارے کو کیا تھی گئے بھائی پاک تھی تے گئے وہ کامیاب ہے بھئی پاکیزگی کیا ہے علماء نے لکھے سب تو پہلی پاکیزگی ہے کہ اندھا عقیدہ پاک ہو گئے سارے کو اندھا
بھئی عقیدہ ہی ناپاک ہوں دے میاں ہوں دے یہودی دا ہی عقیدہ ہے عیسائی دا بھی عقیدہ ہے ہندو دا بھی عقیدہ ہے مشرک دا بھی عقیدہ ہے مجوسی دا بھی عقیدہ ہے جناب والا کئی بے بدبخت قادیانی دا بھی عقیدہ ہے مسلمان دا اپنا عقیدہ ہے وہ سارے عقیدے ناپاک ہیں مسلمان دا عقیدہ پاک ہے بھئی مسلمان دا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے لم یزل لا ازالے بے مثل بے مثال ہے کلہات تلہات داتا ہے پوری کائنات دی محتاج ہے وہ کئی تا محتاج نہیں نو دی ذات کوئی شریک ہے نو دی صفات کوئی شریک ہے نو دی عبادت کوئی شریک ہے اے عقیدہ رکھ گنو کہ سب کچھ ہوں دے قبضہ قدرت چے اسا ہوں دی مخلوق سے او سب دا خالق ہے اسا سارے مملوک سے او سارے دا مالک ہے اسا سارے مرزوق سے او سارے دا رازق ہے اسا سارے محتاج سے او سب دا داتا ہے اسا سارے منگتے سے او سب کو عطا کرن والے اسا سارے پنن والے سے او سب دے جھولا بھرن والے اے سب ہوں دے قبضہ قدرت چے اے عقیدے رکھن دا نا عقیدے دی پاکیزگی دوجا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے سارے بولو کیا ہے بھئی رسالت کیا ہے کہ انسانے کو سمجھاون واسطے راہ راست تے گھن آمن واسطے اللہ دی شان کریمی کو رحم آیا اللہ اپنے پیارے تے مقرب بندے وچوں بندے کو چنے آدم تو لاتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 اپنے لاڈلے اور پیارے بندے چنن انہیں کو محفوظ معصومی بنیس انہیں کو مفترض الطاعتی بنیس انہیں کو صاحب وحی بھی بنیس انہیں کو کتاباں بھی دیتے رس انہیں کو صحیفے بھی دیتے رس انہیں کو احکامات دیتے اور نبی اپنے اپنے وقت اپنے اپنے امتے کو آتے انہیں ہدایت دا کلمہ دسائے ایمان دسائے اخلاق دسائن معاملات دسائن زندگی گزارن تے طریقے دسائن جنہیں نبی دا آکھیا مننے وہ کامیاب تھن جنہیں انبیاء دا آکھیا دی مننے ناکام تھن انہیں سارے نبی دی نبوت تا سرداری تا تاج اللہ نے پوری کائنات وچو چونتے آمنہ دلال محبوب ذوالجلال صاحب جمال و کمال سیدنا محمد کریم دے سر مبارک تے رکھے اللہ سارے کو حسین بنائے حضور کو احسن بنائے سارے کو جمیل بنائے محبوب کو اجمل بنائے سارے کو شریف بنائے حضور کو اشرف بنائے سارے کو کامل بنائے سارے محبوب کو اکمل بنائے سارے کو نبی بنائے سونے کو نبی الانبیاء بنائے سارے کو سردار بنائے حضور کو 1,24,000 نبیہ دا سردار بنائے سارے کو فرشتے ملے محبوب کو عرش بنائے اے عقیدہ رکھو حضور دی رسالت ہے اور میں ایک پیشہ سمجھانا چاہنا پوری توجہ میری طرف ہر امتی دے جب تک ترے تعلق حضور نال نہ ہوئے اتنے تک وہ اپنے آپ کو میں انہیں دو کافر ہے اے جی شے کہنی جو ہر کہیں کوئی میں جلدی جلدی فتوے لا دے گا کہیں کو کافر آکر نال پوری زندگی بدل دی ہاں کافر رکھے سو اولاد دا پیوما نال پیوما دا اولاد نال تعلق ختم تھی ویسے کافر رکھے سو میاں تے بیوی دا تعلق ختم تھی ویسے کافر رکھے سو جداد دا تعلق ختم تھی ویسے بڑا اوکھا ہے کہیں کو کافر آکر بعض لوگ میں مشینہ چلی کرے ہوں دن جائے کہے کو ہر ایک کو کافر آکر میں یہ نہیں آتا جائے آدمی ترے تعلق نہیں وہ اپنے آپ کو حضور نال تعلق اور محبت دا دعویٰ جڑا کرے سے وہ جھوٹا ہو سے سچا نہ ہو سے جب تک ترے تعلق نہ ہو سب تو پہلا تعلق یہ ہے کہ اللہ دے محبوب دا ادب کرے سارے کو کیا کرے اچھی آواز نال کیا کرے ادب شرط محبت ہے ادب بنیاد اطاعت ہے جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں پھول پایا نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے غم ہجر نبی اس شاخ کی فصل بہانا ہے یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے سب تو پہلی چیز ادب ہے الدین کلہ ادب دین نہ ہی ادب دا ہے میں نے دیکھو بھئی پوری توجہ ادب کیا کو آدن غور نال سمجھ سو ہر چھوٹے دے ذمے ہے اپنے وڈے دی تعظیم کرے ان کو ادب سدب اولاد اپنے پیوما دا ادب کرے شاگرد اپنے استاد دا ادب کریں مرید اپنے مرشد دا ادب کریں
چھوٹا اپنے وڈے دا ادب کرے، غلام اپنے سردار اور آقا دا ادب کرے، امتی اپنے نبی دا ادب کرے. ہر چھوٹا حضور دا، ہر چھوٹے دے ذمے ہے اپنے بڑے دا ادب کرے. ہن عقیدہ سمجھو کہ اللہ نے جڑے ساکو محبوب دیتے ہیں اے شان دے لحاظ نال، رتبے دے لحاظ نال، مرتبے دے لحاظ نال، مقام دے لحاظ نال اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑے. سارے کو ساری مخلوق وچوں سب تو اچھی آواز نال ساری مخلوق وچوں سب تو. ہن حضور جے جے تے وڈن ہنے تے فرض ہے جو حضور دا ادب کرن. محبوب تے میں کنو وڈن تیرے موڑے تے فرض ہے جو ادب کروں. حضور فرشتے تو وڈن، فرشتے تے فرض ہے جو ادب کرن. جنات تو افضل ہیں، حضور دا جننے تے فرض ہے جو ادب کرن. درختے تے فرض ہے ادب کرن، پرندے تے فرض ہے ادب کرن، درندے تے فرض ہے ادب کرن، چاند سورج ستارے تے فرض ہے حضور دا ادب کرن. ساری مخلوق تے فرض ہے کہ آمنہ دے لال دا ادب کرن. ہن گال ایک سمجھاوڑ چاہتا پوری توجہ میری طرف. چھوٹے تا وڈے دا ادب کرن. حضور اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو سارے کو وڈے سب تو حضور تو کو وڈا ہے. سوچ دیا کو زوردار کو کون ہے؟ اللہ اکبر. سب تو وڈا کون ہے؟ بولو چاہنا کون ہے؟ میں جڑی ایک گال کیتی مقبل سمجھو. ہر چھوٹا وڈے دا ادب کرے پر او تا سب تو وڈا ہے. کون؟ اللہ. اللہ سیاں تو تا سب تو وڈا ہی تے تو اے محبوب دا کی میں ادب کریں دی. اے تا چھوٹے دے ذمے ہے جو ادب کرے. او جڑا سب تو وڈا ہے تے کہیں دا پابند نہیں، بے تکلف آکھدا، نہ کہیں نبی دا پابند ہے، نہ کہیں ولی دا پابند ہے، نہ کہیں فرشتے دا پابند ہے، نہ تیرے میرے محبوب دا رب پابند ہے. رب کہیں دا پابند نہیں. پر جب اے محبوب تے ادب دی واری آئیے اللہ سونے دا ایویں ادب کیتے جویں کوئی چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب کرے دے. میں محبوب کو ڈٹھم جڑا کہیں دا پابند نہیں. آدم کو یا آدم آکس، نوح کو یا نوح آکس، ابراہیم کو یا ابراہیم آکس، موسیٰ کو یا موسیٰ آکس، زکریہ کو یا زکریہ آکس. مگر جنب واری آئیے آمنہ دے لال دی، محبوب ذوالجلال دی اللہ نال نہیں سجا، القاب نال، آداب نال، خطاب نال، مرال انداز نال محبوب کملی پاتے بیٹھن. یا ایوہ المزمل کم اللیل چادر چپاتی نے، یا ایوہ المدثر کم فانزر محبوب میدان جہاد چٹھن. یا ایوہ النبی جاہد الکفار میدان تبلیغ قدم رکھے نے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک. القاب کیسے کیسے خدا نے کیا عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا. تاہا کہیں پکارا، یاسی کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ. صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا. اور جڑی گال آکھداؤں کو غور کرو. جملے رب اتنا ادب کرے، سمجھ اللہ واسطے سمجھ. جہاں رب اتنا ادب کرے جڑا کہیں دا پابند نہیں. سارے کو جڑا نبی دا بھی نہیں، رب کہیں دا پابند نہیں، محبوب دا بھی نہیں، کہیں دا پابند نہیں. جڑا کہیں دا پابند نہیں او ایویں ادب کرے جویں پابند کریں. نہیں سمجھتا؟ او ایویں ادب کرے جویں پابند کریں. ہن میں پوچھدا جڑے پابند ہیں او کیویں کریں؟ ہی واسطے سب تو پہلا تعلق حضور نال ادب دا. سارے کو کیا دا؟ ادب وچ دو چیزاں یاد رکھو سادہ جان. ایک تا اے ہے جو ادب دا تقاضا اے ہے جو سائیں کو بنہیں نبی علی کار جی میں رب قرآن وچ نا نال سدے تے حضور کو نہیں سدیا ایویں نا نال نہ سدو. میری طرف دیکھو جی میں آپا ایک بے کو نا نال سدے دو نا بھئی او عبداللہ او عطا اللہ او بھی شفقت او غلام رسول او عبد الواحد او بھی محمد صدیق. اللہ فرمائے میرے محبوب کو یا ایوہ النبی
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰ یاسین حامیم انہیں لقبے نال آداب نال تسڈو یا محمد کرتے نہ کھائے جو رب سکھائے پہلی شے دوجا ہے کہ محبوب واسطے اے جا جملہ نہ آکھی جڑا کہیں چھوٹے واسطے آکھی اپنی گفتگو وچ چھوٹے کو جڑا لفظ آکھی دے وہ حضور واسطے نہ استعمال کرا ہے ورنہ بے ادب تھی بھی میں اندے ہوتے ایک لفظ تو کو سمجھیں دا اگر تمہارے پلے پہ ونجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اپا ایک لفظ استعمال کریں دوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارے آکھو حضور دا لفظ استعمال کریں دوں حضور آکھ دن اون ہستی کو جن خدمت چ حاضری دیو حضور کہیں کو آکھ دن جن خدمت چ حاضری دیو ان کو کیا آکھ دن سارے آکھو نا حضور آکھ دن حضور دا لفظ وڈے واسطے استعمال تھی دے یہ کون انسان کہ میرے ابا حضور ہیں اے کون انسان یہ میرے مرشد حضور ہیں اے کون انسان یہ حضور قبلہ فلاں صاحب ہیں اے کون انسان یہ حضور علامہ فلاں صاحب ہیں اے حضور قطب ارشاد صاحب ہیں اے حضور خلیفہ صاحب ہیں حضور فلاں بزرگ سے کئی بزرگ کو وڈے کو جیولے سڈو کیا آکھ دو سارے بولو زور داکھو نا اے ادب دا لفظ ہے ایویں ایو جے مانے چھ ایک دا لفظ ہے حضوری ہمر کمر نا موجود ہوئے حاضر ہوئے ان کو حضور جائے کنے ونجو ان کو حضور سرے دے تے جائے کو آپ کنے سڈو ان کو حاضر سرے دے ان کو کیا سرے دے سمجھو ان کو کیا سرے دے حاضر مثال کے طور تے استاد حاضری کنے عبداللہ حاضر عبد الرحمن حاضر عبد الکریم حاضر غلام رسول حاضر عطا اللہ حاضر تا استاد حضور تھا تے شگرد بولو نا بولو بولو شگرد کیا تھے حاضر تھے ابا حضور تھا تے پتر ہاں پیو تا آگ سکدے اوے تو کل میرے کل حاضر نہیں تھا پتر اکسے ابا جی میں فجر حاضری دے سا میں آئندہ غیر حاضری نہ کرے سا لیکن کنی کہیں پتری آکے جو ابا سی وقت تو صحیح میں کنی حاضر تھی وہ استاد تا آگ سکدے ہوئے کل تیری غیر حاضری ہی استاد جی معاف کرو بے پھر غیر حاضری نہ ہو سے حاضر رہا سا لیکن کنی کہیں شگردی آکے استاد جی وقت تو صحیح تا حاضر تھی وہ ہی واسطے کہ بڑا حضور ہوں دے چھوٹا حاضر ہوں دے میں سمجھاونے چاہتا ایسا لفظ حضور دی شانے چے بھلے بھی نہ آکھو جدنال بے ادبی دا شائبہ کہیں کل چاہنے چاہوے اور کوئی سمجھے جو شاید پہ کچھ چھوٹا بڑھائی بیٹھے میاں عدالت چوی چاہوے مجرم کو سڑنا ہوئے فلا بن فلا حاضر پاس ایک لین حاضر کرو ایک عدالت حاضر کرو ایک میرے کل حاضر کرو حاضر چھوٹا ہوں دے حضور بڑا ہوں دے اہل مسلمان دا عقیدہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ سارے بزرگیں دا عقیدہ آقا حضورن پوری کائنات نبی دے قدمے چ حاضر ہے ابو بکر بنو تمیم تو چلتے حاضر ہے آقا حضورن عمر حاضر ہے آقا حضورن عثمان حاضر ہے آقا حضورن علی حاضر ہے آقا حضورن سلمان حاضر ہے آقا حضورن جبریل حاضر ہے آقا حضورن براق حاضر ہے آقا حضورن قرآن عرش تو لہتے محمد دے سینے تے حاضر ہے آقا حضورن پوری کائنات غلامی چ حاضر ہے محمد سب تے حضور ہے تو میں دسنے چاہتا سب تو پہلی شے ادب کرو کیا کرو بھائی دوسری چیز ہے کہ اپنے محبوب دی اطاعت کرو کیا کرو اطاعت آدن فرما برداری حکم بنو جی میں مولانا صدیق صاحب ایک حکم تے بڑی محنت کرتے تو سمجھے دے بیٹیاں کہ نماز دی پابندی کرو مسلمانوں میری طرف دیکھو یہ جڑی اپا امت محمد سے نا ایک بڑی عجیب حدیث ہے میرے ذہن چاہ گئی ہے نبی سے فرمائے میں نے دیکھو حضور فرمائے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھی تقسیم کی تین
اللہ نے امتاں بھی تقسیم کیتے ہیں. میں نے دیکھ سو انبیاء کو بھی تقسیم کیتے تے امتیں کوئی تقسیم کیتے. کیا مطلب؟ ایرے دیکھو بھائی سب دی توجہ میں نے رہے. آدم تو محبوب تک 1,24,000 نبی اللہ تقسیم کیتے ہیں. امتیں کو آکھے اے امت حصے چ آدم، اے امت حصے چ نوح، اے امت حصے چ ابراہیم، اے امت حصے چ موسیٰ، اے امت حصے چ عیسیٰ، اے امت حصے چ داؤد، اے امت حصے چ زکریا، اے امت حصے چ یحییٰ، اے امت حصے چ دانیال. اللہ سارے کو تقسیم کیتے. یار اے سلسلہ ملاقات والا بات ہے. مہمان دا اکرام اپنی جاتے ہیں، لیکن جڑی میں گفتگو بیٹھا کریں دا تے جیدی بیٹھا کریں دا جے آمڑ والا مہمان ہوں کنو اچھا ہو گا خدا تے رسول کنو تولا ہوں دی طرف توجہ کرو، ورنہ ایک کو سمجھو میں بھی ہنے دی تعظیم کریں دا تو سے ہنے دا احترام کرو. لیکن اے ملاقات آباد میں اے معاملے چ انتہائی کمزور طبیعت دا آدمیاں، تھوڑی جی گال گڑبڑ تھی وجہ میرے دماغ مریض آدمیاں بل میں کو گال محفوظ نہیں رہتی، میں کیا بیٹھا دا. میں جڑی شاید سمجھیں دا بیٹھا وہ دی طرف توجہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نے فرمایا اللہ نبی بھی ونڈائن امتہ بھی ونڈائن. ہر نبی کو خدا ایک امت دیتی ہے. اے آدم دی امت ہے، نوح دی امت ہے، ابراہیم دی امت ہے، اسماعیل دی امت ہے، اے یوسف دی امت ہے، زکریا دی امت ہے، یحییٰ دی امت ہے. حضور فرمائے انا حظکم من الانبیاء. جب میری واری ہے اللہ کے محمد اے تیری امت ہے. رب میں کو امت چونتے دیتی ہے تے میں کو چونتے تہانے حصے چ رکھے. وَأَنْتُمْ حَزِّي تُسا میرے حصے دے میں تہارے حصے دا. حضور فرمائے قیامت علی دی 1,24,000 کم بیش نبییں دے امتہ میدان محشر کھڑیا حسین 120 صفحہ حسین. کتنا؟ ساری انسانیت جہاں کتنی لمبی صفوں سے وہ آپ ایتھا سوچ نہیں سکتے جو ساری انسانیت اتہیں کھڑی ہو سے. لیکن یہ کہیں بڑے جلسے تے اجتماعات بنی ہوئے ریمنٹ وغیرہ آئے دے لوگ میں دن بھائی جب علیہ السلام پھر اندر ٹرپ مارتے دیکھتے جو کتنی بڑی صفحے کتنے تک لوگ کھڑے جائے. بھئی ایک کیا ہے دو ایک آڑے چارے کھڑے چھ مجمع ہو سے اور آدم تو قیامت تک ساری انسانیت معاشرے چھ. حضور فرمائے 120 صفحہ کتنا؟ صحیح فرمائے ہوں دے وچوں 40 صفحہ آدم تو عیسیٰ تک سارے نبییں دے حسین. 80 صفحہ کلیا میں محمد دے امت دے حسین. اور بڑا عجیب فرمائے کہ جڑے پہلے نبی ہمسن ایجا نبی ہو سے ایک امتی ہو سے ایک نبی ہو سے ایک امتی ہو سے 2 نبی ہو سن ایک امتی ہو سے 4 نبی ہو سن ایک امتی ہو سے 8 نبی ہو سن. کلا نبی بھی کھڑا ہو سے اندے نال امتی کوئی کہنا ہو سے. انی افاخر بکم الامم میں فخر کرے ساں جو سارے نبی دا امتہ کٹھا چا کرو میں محمد دی امت ہونے کنو 2 سے زیادہ ہو سے. بلکہ ایک گال بیوی عجیب نبی سے فرمائیے تزوج الودود الولود رشتے چون چونتے کیتے کرو تے ہنے خاندانے چ نکاح کیتا کرو جنہیں قبیلے جا عورتاں زیادہ بال دیں دیں جو تہاری نسل ود سے میری امت ود سے میں تہاری تو خوش تھی. میں دسانے چاہتا اے امت نبی دے حصے نبی اے امت دے حصے جیولے اپا محبوب دے حصے چاہیوں بل اللہ نے امت کو ہزارہ خصوصیات عطا کیتے. میں سارے خصوصیات نہیں دسا سکتا. پہلے امتا رات کو گناہ کرن ہا سویل کو متھے تے لکھا کھڑا ہوں چوری کیتی ہے تھا لکھا کھڑا ہوں چوری کیتی ہے. شراب پیتے سے لکھا کھڑا ہوتا ہے شرابی ہے. زنا کیتے سے لکھا کھڑا ہوتا ہے زانی ہے. وہ ڈاکہ مارے لکھا کھڑا ہوتا ہے ڈاکو ہے. کوڑ مارے سے لکھا کھڑا ہوتا ہے جھوٹا ہے. کوئی غلط دھوکہ دیتے سے لکھا کھڑا ہوتا ہے دھوکے باز. لیکن حضور فرمائے اے حضور دی رحمت تا صدقہ ہے جو رحمت للعالمین جو ہیں پیغمبر تے ہنجو وہامر تا صدقہ ہے کہ ساری رات گناہ کرے پوری رات گناہ تی دلدل پھنسی پی رہے رات دے آخری حصے چگر لحاظ آگے خوف پیدا تھی گے
اے اٹھی پہ وضو چا کیتے دو رکعت چا پڑھے نے رو تے ہاتھ چا چاہتے نے اللہ کے ہن معاملہ تیرے میرے درمیان ہے میں بندے کو نہیں دسیں دا تیرے نام اعمال چ نہیں لکھدا جت فرشتے لکھی بیٹھے ہن کو مٹاتے ہوں جاتے توبہ لکھتے نیکی بنا چھوڑے دا جو تو میرے محمد دا امتی تاکہ نبی تیرے گناہ کو دیکھتے میں رب دے سامنے شرمسار نہ تھی وے جی میں کہیں دے سامنے کہیں دے پتر دا ذکر تھی وے یار تیرا بال تو فلانی جاتے پکڑا گئے پیو دی اک جھک وے دیے حضور فرمائے بد عملہ نہ کرا ہے قیامت والے دی میں رب دے سامنے شرمندہ نہ تھی وہاں جے کوئی گناہ تھی پوے سچی توبہ چا کرا ہے تاکہ رب تمہارے گناہ تے پردہ پاوے میں محمد دی عظمت خدا میں دسانے چاہتا ہوں اے عظمت حضور دے صدقے نالی پہلے امتا گناہ کرنا دنیا چ عذاب امتا زمین پلٹاتے تو رب پتھر بسیندہ شکل بدل چھوڑے دا کہیں کو سور بنائے کہیں کو بندر بنائے کہیں کو کچھ بنائے مسلمان اسے سارے میں حت بتے معافی منگتا ناراض نہ تیوائے اسا اپنا شکلہ آپ بدلوں بیٹھے کہیں ویلے یہودیں دی شکل کہیں ویلے عیسائیں دی شکل کہیں ویلے سکھیں دی شکل کہیں ویلے مجوسیں دی شکل کہیں ویلے غیر مسلمیں دے طریقے کہیں ویلے غیر مذہب میں لوگیں دی تہذیب اور تمدن اپناتے انہیں دا لباس اپناتے انہیں دی زبان اپناتے انہیں دے چہرے بناتے آپ مکالا ملوتا کروں بیٹھے لیکن رب محمد تے صدقے تیری شکل نہیں بدلی جی میں تو شکل بدلیں دی تے مکالا ملیں دی جے رب تیرے ہوتے غصے چاہوے محمد کریم دا چہرہ نہ ہو پیا خدا تیرے میرے شکلہ بدل چھوڑے میں دسانے چاہتا حضور دی نسبت نال اللہ عزت رکھے جے پیغمبر دا اتنا بڑا احسان ہے او نبی دا حق ہے کہ اساں دی اتباع کرو او دی فرما برداری کرو کہیں ایک عاشق دا شعر ہے بعض دفعہ سمجھن والے کو مغالطہ تھی ویندے لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ آکھیا ہاں خدا سہیں دے پکڑے چھڑے دا محمد تا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے کہیں کوئی شعر نال اتفاق ہووے نہ ہووے شاعری ہے ایک قرآن دی آیت نہیں حدیث دا مفہوم نہیں لیکن میں اتفاق کرے گا جو جائے کو رب پکڑے سے حساب گھن سے حضور دی شفاعت نال چھٹ سے تے جے نبی کہیں تنا آکری تا رب اے تا میری امت دی شکل ہی کہنی اے تا میرا ہی کہنی نبی آکھا میرا نہیں رب اکسے محمد جو تیرا نہیں ہو میرا ہی کہنی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزریں فوت تھی گئن میں انہیں دا ایک واقعہ پڑھا ہوں کہ وہ فرمے دن جاولے میں مدینہ طیبہ اچ گیا روزہ اطہر تے حاضری دیتی ہیں اتھا ایک اللہ والے صاحب نسبت رہ دیان جنہیں کو حضور تے روزہ اطہر تے مقام حضوری حاصل ہا کہ اتھی روزے تے بہن ہا تو حضور نال انہیں دی ملاقات تھی اور بزرگ فرمیدن کہ میں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ویلے میرا کوئی ایجا امتی میرے کل امدے جڑا یہود و نصارہ دی شکل بڑھاتے امدے تے میری سنتوں کو پسند کہنی میرا چہرہ ان کو پسند کہنی میری سنتوں کو پسند کہنی اور میرے روزے تے امدے تے درود پڑھ دے میں ان دی طرف دیکھتا بھی کہنی ان دے درود دا جواب بھی کہنی دسانے چاہتا اللہ واسطے حضور دی تعظیم بھی کرو محبوب دی اطاعت بھی کرو تیجی چیز ہے کہ اللہ تے محبوب نال قلبی محبت رکھو کہ پیو ماں بھینی بھیرا اتنے پیارے نہیں جتنا اللہ تے نبی پیارے جائے آدمی دائے عقیدہ ہے قد افلح من تزکا دنیا کامیاب تھی اعمال تے لحاظ نال بھی اخلاق تے لحاظ نال بھی معاملات تے لحاظ نال بھی دوسرا حکم ہے کہ وذکر اسم ربہ فصلی اللہ تے ذکر والی زندگی گزارو نماز والی زندگی گزارو جائے آدمی دی اے زندگی ہے وہ کامیاب اور میں ایک گال کرتے آخر اس ختم کرنا چاہتا پوری توجہ میری طرف میں خطبے چھے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث دی روشنی چلو ترہ چیزاں دسن چاہتا حضور فرمائے موت اللہ کو منگی نہ کرو لیکن موت نال نفرتی نہ کرو موت نال محبت بھی ہوئے تے منگو ہی نہ
یہ بڑی عجیب چیز ہے. محبت ہی واسطے کرو کہ تحفۃ المومن الموت. میں نے دیکھو مومن دا تحفہ موت ہے. جو جیتے موت نہیں آمدی نہ محبوب دا دیدار تھی سے نہ رب دا دیدار تھی سے. تے جے کوئی یار مل پوے ہوں تو وڈی نعمت کیا ہے. حضور تو وڈا محبوب کوئی کہنی, اللہ تو وڈا معبود کوئی کہنی. تے موت نال معبود تے محبوب دا دیدار تھی منے ہی واسطے موت نال پیار کی. لیکن منگو نہ کہ اے دا وقت ہوں کنے متعین ہے. جڑے ویلے آونی ہے ہوں ویلے ہم سے او جے ویلے آونی بلوں دے تے واوے لا نہ کرو. دوجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نعمتاں ہی وقت تہارے کول اے جین جنہیں کو غنیمت سمجھو ان وقت تو پہلے جے ویلے اللہ 5 خاص گن سے ہی دی جاتے 5 بیان دے سے. پوری توجہ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 کو 5 تو پہلے غنیمت سمجھو. سب تو پہلے فرمایا شبابکا قبل حرامکا. جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھو. اج جوان ہو تندرست ہو پٹھیں طاقتیں ٹر دو پھر دو یارین دوستین 1000 آدمی تو آپ کو سلام کرن والن. اون وقت تو پہلے ہوش کر. وال چتے تھی ویسن, آزا کمزور تھی ویسن, دند منہ تے گر ویسن, ہتھے سوٹی پکڑے ویدا ہو سی, لوگیں دے سہارے تے ٹر سی, ہتھے تے پیریں تے ریشہ شروع تھی ویسے. فرمایا شبابکا قبل حرامکا. جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھ. جوانی ہے محمد بن قاسم علی کارگزار, جوانی ہے طارق بن زیاد علی کارگزار, جوانی ہے خالد بن ولید علی کارگزار, جوانی ہے حسین ابن علی علی کارگزار, جوانی ہے حسن ابن علی علی کارگزار, جوانی ہے علی ابن ابی طالب علی کارگزار. جوانی اچھی گزار, بڑھے پہ تو پہلے کو غنیمت سمجھ. کل کو اعضاء کمزور تھی ویسن, عبادت کرن چاہسی اپنی جوانی کو عیاشی بدماشی تے اڈے تے خرچ نہ کرو, اللہ کے دین تے خرچ کرو. دوجا فرمایا صحت کا قبل سقم کا. صحت کو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھ. صحت تندرستی ہے توانائی ہے. ہسپتال کہیں کو ونتے پوچھ کیا حال ہے تہاڈا. ہن کن کجر بسترے تے ستے پنتے اٹھے کہنی, جنہیں دے اکھی کنتے واپس نہیں ولیا, جنہیں دی زبان لڑکھڑی ہے تے صحیح نہیں بولی, جنہیں دے پاسے تے فالے ڈٹھے تے درست نہیں تھی سکے, جنہیں بسترے تے پنتے ہیلا ہل چل نہیں سکتے. مرض ایجھا لاحق تھے کہ آدمی تے اعضاء کمزور تھی گن, اپنے چہرے تے اکھی بیٹھن ہاتھ نال آنکھ کو بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا, اپنی صحت کا خیال نہیں کر سکتا. فرمایا اس خدا تے کو صحت لیتی ہے, تیرے پٹھے طاقت ہے, تیرے اندر جوانی ہے, یارے تے دوستے دی محفل وچ بتا ہوں دی. اس صحت تے عبادت کر. کل جے ویلے کمزور تھی ویسی کچھ ہی نہ کر سکتی. صحت اٹھی تے نماز پڑھتی, جے ویلے بیمار تھی ویسی بہتے پردہ بیٹھا ہوں دی. صحت تے نفلی کھڑا پڑھتی, بیمار تھی گی تے گرو فرضی ہو کے پورے تھی دے پن ہی واسطے حضور فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو. تیسری چیز میرے محبوب فرمایا حیات کا قبل موت کا. زندگی کو موت کو پہلے غنیمت سمجھو. سارے کو زندگی کو موت کو پہلے توجہ بھائی, زندگی کو موت کو پہلے کیا سمجھو بھائی, اچھی آواز نال غنیمت سمجھو. میں نے دیکھو بھائی او میاں تو سارے میں ویبلے تھی میں پریشان تھی میں شو دے بس بھائی او میاں 2 منٹ صبری کرو. ہاں تساں تے بلا اوکھے ابالے تھے ودو. توجہ بھائی, زندگی کو موت کو پہلے غنیمت سمجھ. قبر تو باہر زندگی مرن کے بعد قبر وچ ویسی موت. میری طرف دیکھ, زندگی کیا ہے, زندگی ہے کشمکش, موت ہے کامل سکوت. شہر میں ہے شور و غوغا, مقبرہ خاموش ہے. کہ نہیں یہ شہر خاموشاں قبرستان وچ کیا کر. مولا علی تمہیں پڑھے حضرت علی قبرستان وچ ونتے مردے کو تقریر کریں دیہان فرمے دیہان یا اہل القبور نساؤکم زبجت انبالکم قسمت دیارکم سکنت اولادکم حرمت. قبری والوں آتے سن پیو ونتے دیکھو نساؤکم زبجت, کل جڑی بیوی نال تو رہتا ہمیں اجو بھی جاتے نکاح کیتی بیٹھیے. انبالکم قسمت, مال تقسیم تھی چکے. دیارکم سکنت, جنہیں مکان چ رہتا ہمیں بے آباد کیتی کھڑے. اولادکم حرمت, کل بچہ امتحا تے مسیر نال لیندہ ہمیں, پتر سامنے امتحا متھے تے چمیاں دیندہ ہمیں, محبت کرے دا ہمیں.
اج وہ بچے ابا ابا کھڑے کھے دن جواب دیون والا پیو نظر کا نہیں آتا وہ بابا ہون تو بہ رہا ہے خدا واسطے بہ رہا ہے سارا نظام ڈسٹرب کر دیں پتہ نہیں ٹکر دے پیچھے جے پریشان تھی ویندے توجہ حیات کا قبل موت کا زندگی کو موت تو پہلے غنیمت سمجھو ایک جملہ آدھا میں اپنی گفتگو ختم کریں نا موت ایسی شے ہے جن کہیں گھر کو نہیں چھوڑا نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا یہ دنیا سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے جو بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی یہ فنا دا جہان ہے الدنیا دار الغرور والآخرت دار السرور دنیا دھوکے دی چاہے آخرت سکون دی چاہے دنیا فنا دا جہان ہے آخرت بقا دا جہان ہے اما عائشہ صدیقہ دا میں کوئی جملہ یاد ہے بی بی عادی لوگوں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا دنیا ہمیشہ رہن دی چاہو بہا محبوب رہنہا جب نے سونا بھی دنیا تو چلیا گئے دنیا کوئی کہہ نہیں میں اما فاطمہ تو جملے دل تے لکھی بیٹھا جب لے حضور تا وصال انتقال پر ملال با کمال لازمال بے مثال تھے حضور تی جدائی تا منظر بڑا عجیب ہا صحابہ دن قد ازلم المدینہ حضور جب لے دنیا تو گن پورے مدینے تے اندھارا چھا گیا حدیث چندے جب لے حضور تا وصال انتقال تھے ہوں بلے محبوب تی جب لے دنیا تو جدائی تھی حدیث تے کتاب ایک بڑی عجیب لفظ جب لے آپ تا دنیا تو وصال تھے ایک صحابی باہر بکریاں کھڑے چرے دے کو کہیں آکے یار جندہ کلمہ پڑھتا ہمیں ہوتا کفن پا چکے ہیں میں نے دیکھ صحابی میں مدینے دے منہ کی تے انہی انگلی اپنے اکھیں تے رکھنے سے ملتے آکے صلی اللہم اجعلنی ذریرہ اللہ مدینے بنتے حضور تا دیدار کرے دام اور ونیا میں کو محبوب نظر نہ آمے اللہ میری آنکھ گھن اندھا کر آنکھ ہونڈی دے بھی جنہ آنکھ کھولا محمد دا چہرہ نظر آوے ایویں جو انگلی ہٹائے نہ سنوہی اکھی تو نبی نہ تھی چکیا حضرت عمر تلوار چاہی کھڑن جڑاک سے حضور دا انتقال تھی گئے میں گردن قلم کر گئے انسان حضرت عثمان مسجد دے کونج بے ہوش ہیں حضرت علی کو ایک صحابی سلام کیتے ہیں کہ جواب کا ہوش کہنی میں ٹسلے چاہتا حضور دی جدائی سب تو بڑا سڑا ہے حضرت بلال مسجد نبی چزان دے ونین جنہیں مدینہ ڈٹھے تھے حضور دی مسجد ڈٹھے محراب النبی ڈٹھے نے ہونا تو پچھو ممبر تے سامنے کھڑی تھی تاکہ صلی اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیتی اس پوری مسجد چھل چھل مچ گئی اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد ایمیں آکے اس بلال ڈٹے پہ ہوش تھی لوگ پکڑتے آکے بلال ہوش سنبھال خیر ہے کیا تھی گی کیا تھی گے فرمان لگے روزانہ جملے اذان دیندے ہوئے اشہدو ان محمد رسول اللہ کے دام ممبر تے حضور نظر دہان آج پہلی اذان محبوب نظر نہیں آئے ڈٹھا تے بے ہوش تھی بلال مدینہ چھوڑتے چلے گئے 2 سال تک واپس نہ آئے ہکنی خواب حضور دی زیارت تھی صحیح فرمایا بلال ہی دنا یاریے یا میں کنو ایک لحظے وصال اور جدائی نہ ساتھ آمی یا 2 سال تھی کہ بلے مدینہ نہیں بھی ٹرپیا یا سینے تے پتھر ہن گردن چ رسیا ہن مکے تے بازار وچ گھلے دے کٹے دے مرے تے ہن میں کو کہنا چھوڑیا میرے ونیر دے بعد مدینہ چھوڑ دی تھی حضرت بلال جب ملے واپس مدینہ چاہے تہجد وقت حضرت حسن تے حسین حسنین کریمین شریفین المطہرین آج آیا مدرسے بیٹھا رہ گیا مدرسہ جامع مسجد حسین مدرسہ دار القرآن حسینیہ نادی نسبتی حضرت حسین دی طرف حضرت حسین نے حضرت بلال کو اٹھا کر لگے چاچا چاچا جی میں نانے دے سامنے کھڑے تھی تے اذان آکھتے ہوئے اجو میں اذان آکھو اذان تا تھی دی بلال دی آواز نہیں سے سنی بلال آتے شہزادے دی فرمائش ہے انکار نہ کر سکتا اذان دیون شروع کی تھی اللہ اکبر پورے مدینہ چ کوہرام مچ گیا مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھرے کن باہر نکلے لوگیں پوچھا خیر کیدے ویندے پیو آکھن لگے ایو مؤذن حضور دی زندگی وچ باغ نے دا سید ونجر دے بعد مدینہ چھوڑ گیا اج واپس ولے دیکھن ویندے پیو کلا بلال ہے یا امنا دا لال ہی آگے لیکن محبوب اتھے ہی چلے گئے جتھا ونجر دے بعد کوئی کہہ نہیں بنتی حضور فرمایا حیات کا قبل موت کا زندگی کو موت تو پہلے غنیمت سے اج ایک نکتہ دساں حضور اے کہنا ہم تے خدا ابا جدا کیتے 6 سال تے ہم تے اما جدا کیتے 8 سال تے ہم تے دادا جدا کیتے اللہ ایک ایک رشتہ توڑتے دے صاحب محمد تے ابے اما تے دادے تے سہارے تے نہیں پلنا تے پلنا تے فقط اللہ تے سہارا
حیاتک قبل موتک غناک قبل فقرک، دولت کو فقیری تو پہلے غنیمت سمجھ، مال زکات دے، مال عشر دے، مال صدقہ خیرات کر، مال پہ باب علی کار خیرات کر، اپنے ہاتھ ترال اپنی دولت خرچ کرتے. اتنی بڑی مسجد اور مدرسہ 650-700 بچے تھے، بچہ بیٹھے قرآن پڑھتا بیٹھے، فرمایا اپنے ہاتھ نال خیرات کر. چوتھا یہ ہے کہ فراغ کا قبل شغل کا، پنجواں کام فارغ ٹائم کو مشغول ٹائم تو پہلے غنیمت سمجھ. نکمہ بیٹھی بےہودہ گالیاں وقت نہ گالیا کر، قرآن پڑھا کر، ذکر کیتا کر، تسبیح پڑھی کر، درود پڑھا کر، کلمے دا ورد پڑھا کر، محبوب تے درود پڑھتے پڑھا کر. نیکی کرتے دے حصے چ نیکی لکھی جائے. ایک گال عرض کریں دا، میں عام طور تے اپنے بیانات چ گال کریں دا رہا، جے ویلے کوئی مسلمان فوت تھی ونجے اون دے جڑے وارث ہیں انہاں دے ذمے 5 کام ہیں. کتنے بھی راو اج یاد کرتے بنیں. سب تو پہلا کام یہ ہے کہ جیڑا آدمی فوت تھے اگر ان دے ذمے کوئی فرض باقی ہے تو وارث او فرض پورا کرے. مثلا ان مال دی زکات نہ دیتی ہی، وہ فرض ان دے پہلے ان دی زکات گڈھو، پیچھے میراث تقسیم کرو. وہ نمازاں نہیں پڑھیا ہوں تو نمازاں گنو، بھی جہاں 6 نمازاں ہیں. کتنا ہوندے ہیں؟ میں 5 آکم 6 آکم بلا 6 ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنا تھی گئے؟ ایک بھی بڑھو نا. 6ویں وتر ہے. وتر مستقل فرض نماز ہے، اور اگر کہیں آدمی دی نماز قضا تھی بنے تو ایک دن دے 6 نمازیں دا فدیہ دے من فرض. ایویں اگر وہ حج نہیں کیتا مالوں کنے ہاں یہ فریضہ ہے، ان دی 3 جائیداد وچوں کہیں کو حج کرواؤ تو کہ ان دا فرض ادا کرو. دوجا یہ ہے کہ ان دا قرض ادا کرو. حاجی صاحب چونکہ کاروبار کریں دے ہن لین کاروبار ہاں معاملات ہن، کئی لوگیں نال گھنن تے دیمن ہو سے، ان دا قرض ادا کرو. جب تک قرضہ ادا نہ تھی وے نبی سے فرمایا ان دے جنازے نہ پڑھو. ہی واسطے حکم ہے کہ جنازے تے اعلان کریں دے میاں کہیں دیمنا گھننا ہوئے تو فلانے نال تعلق قائم کر گنے تک ان دا جنازہ صحیح تھی. کتنا چیزیں تھی گیا؟ فرض ادا کرو. دوجا کیا ہے؟ قرض ادا کرو. تیجی شے بڑی اوکھی دسیندا پیا، اللہ کرے جو عمل کرو، وہ یہ ہے کہ مرن والے دی جائیداد کو شریعت کے مطابق وارثیں تقسیم کرو. اج دھیری دا حق پترے کو دے دیں، عورتیں کو لا تعلق تے مردیں کو وارث بنا چھوڑے دیں. جائیداد دی تقسیم دے حصے خدا قرآن وچ دسائیں، او تے کو میں کو حق کی کہنی. ہی واسطے اولاد وچ بیوی دا کتنا حصہ ہے، پتریں دا کتنا حصہ ہے، دھیری دا کتنا حصہ ہے، جناب والا پیو دا کتنا حصہ ہے، ماں دا کتنا حصہ ہے، اس سارے حصے قرآن دسائیں. خیر لوم بنتے کہیں بڑے عالم کو مدرسے پہتے فتویٰ پوچھو، جائیداد کو شریعت دے مطابق تقسیم کرو. کتنا چیزیں تھی گئیں؟ 3. فرض ادا کرو، قرض ادا کرو، جائیداد صحیح تقسیم کرو. چوتھا کام یہ ہے کہ اگر ان کوئی وصیت کی ہے تو شریعت دے مطابق ان دی وصیت پوری کرو. کیا کرو بھائی؟ وصیت پوری کرو. اور وصیت 3 جائیداد وچ پوری کریں دی ہے. ان دی بھی لمبی ایک تفصیل ہے، میں ٹائم وچ نہیں تہاڈا گنتا زیادہ. 5واں کام یہ ہے کہ مرن والے نال رابطہ رکھو. کیا کرو؟ ان دا ٹیلی فون نمبر گنو جتے کو فون کریں دے رسول میں. ان دا رابطہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرو، دعائے مغفرت کرو. اینی جو آج کٹھے تھی تے بیٹھوں کو یاد کریں تو ہن بات قصہ ختم تھی گیا. 3 دفعہ قل ہو واللہ پڑھ، ایک قرآن ختم کرن دا اجر ملتے. 4 دفعہ الحمد پڑھ، ایک قرآن ختم کرن دا اجر ملتے. 2 دفعہ اذا زلزلت الارض زلزال پڑھ، ایک قرآن ختم کرن دا اجر ملتے. 1 دفعہ یاسین پڑھ، 12 قرآن ختم کرن دا اجر ملتے. نبی سے فرمائے اے بہتے پڑھا چا کرو، مرن والے کو یاد کرتے ہوں ایصال ثواب کر چھوڑا کرو. اولاد جو نیکی کرے سے پیو ماں کو حصہ مل سے. کہیں دی ایصال ثواب دی نیت واسطے کوئی صدقہ خیرات کرو دو، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے دیں. اللہ سے حاجی سعید مرحوم دے درجات بلند فرماویں، مجھے آخرت دا منزلہ آسان کریں. اے باہر میری گاڑی کھڑی ہے، میری سیڈی ہے، وچ میرا 55 تقریراں ہیں، یعنی سال دے پورے جمعے پڑھے لکھے دوست گننے نو دے وچ بڑا علمی اور دینی مواد ہے. ایک مجموعہ خطبات مختلف بزرگوں دے تقریراں. اے میری ہر مہینے دوتے ایک کتاب ہے. اے رمضان المبارک تے کتاب ہے، محرم تے کتاب ہے، سفر تے کتاب ہے، ربیع الاول تے کتاب ہے. اے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جنات دے نام.
ابو دجانہ ایک صحابی انہوں دے گھر جن نمتے ہن، انہیں حضور کو شکایت کی تھی، حضور نے حضرت علی کو خط لکھوایا، فرمایا جب تک جائیں گھر رچ اے راسے اون گھر رچ جادو جن شیطان جنات آسیب کا نام سے اور اندے بڑے تجربے کیتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھیا دوست گھنے کو اپنے گھر رچ دکانے چ اپنے مکانے چ اپنے بیٹھ کے فریم کرتے لو، اگر مریض ہے تو اندے سرانے رکھو انشاءاللہ اندے تے جن دا اثر ختم تھی ویسے۔ انتخاب سات بچے سات دے ناتے دا مجموعہ ہے۔ ایویں حضرت حسین دی سیرت طیبات میں ایک کیلنڈر شائع کیتے، چونکہ مدرسہ حسین ابن علی کھڑے مدرسے کو سمجھن واسطے میرے پیر حسین کو سمجھو۔ حضرت حسین دی 56 سال زندگی ہے، کتنی سارے آکھو پہلے 6 سال ہر کوئی بیان کرے دے حضور دا بچپن، نبی دے موٹے تے باہن سینے تے کیڈان، بی بی سین دا کھیر پلاون، حضور دی وفات دے بعد والا پا حضرت حسین کو گم کرتے کربلا وچ کھڑے، درمیان حسین 56-50 سال کت گزارے، میں پورے لکھے میں ایک سال صدیق دے کٹھے 2 سال کی میں گزرن، عمر دے کٹھے 12 سال کی میں گزرن، 10 سال عثمان نال 12 سال کی میں گزرن، حضرت علی تے دور تا وقت کی میں گزرے، امیر معاویہ حضرت حسین تے زمانہ کی میں گزرے، حضرت حسین کت شادہ کتنی اولاد تھی، کربلا وچ کتنے لوگ ہونے نال ہن، ہونے دے نا کیا ہیں، اج 72 تن دی رٹ ہے نا کہیں کو نہیں امدا، میں ایک نا لکھم، اہل سنت تے ضروری ہے انہاں چیزیں کو یاد کرے۔ ایک میں پیا علمی شجرہ نصر اہل سنت دا سارا علم ابو حنیفہ دے ذریعے نال اساں تک پہنچے، اساں امام ابو حنیفہ دی فقہ دے قائل سے حضور تو ابو حنیفہ تک ہی نے صحابہ دے ذریعے علم پہنچے، ابو حنیفہ تو پوری امت وچ علم پہنچے، امام صاحب دا اے علمی شجرہ ہے، اے بھی پڑھے لکھے صاحب علم لوگ گھنن، اللہ سے سب کی حاضری قبول کرے۔ ایک طریقہ ہے جو حفظ پڑھیں تو تساں سن سو، میں آدھا سارے پڑھو، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہی پڑھ دیں، میں ہی پڑھتا تو صحیح پڑھو، ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ گن سو، جتنے پڑھ سو سارے نیت کرے سو کہ اللہ ان دا ثواب اپنی بارگاہ قبول فرما، اپنے محبوب دی خدمت ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انبیاء صدیقین شہداء صالحین بالخصوص حاجی محمد سعید دی روح کو پہنچا، مجھے آخرت دا منزلہ آسان کر، سارے دے سارے پڑھو، بلا ان دے بعد آخرت دعا تھی سے اعوذ باللہ من الشیطان۔ ہاں بھئی اے بڑی عجیب گال دے سید نے کہ سید صاحب دا بچہ ہی نے کنے پڑھتا ہاں بچے دی آمین تھی بھی نہیں، انہیں نال تیئی تھی کہ آپ فلانے جہاں دعا کرے سوں، بچہ قرآن ختم کی تھی بیٹے، ان دی تکمیل نہ تھی تے ابا اللہ کو پیارا تھی گئے بال کی تھے ہون ہے ہی کنو بلو آخری ایک صورت ہی بچے کنو سنو تاکہ ایمیں سمجھو ابے دی روح کو سوال۔